ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلام كريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على المصطفى محمد سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على المصطفى محمد الله سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على المصطفى محمد الله سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احترام اور بے مثال نمبر دعا جس نے ہمیں سرکار دو جہاں وجہ وجود کائنات سبب تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ اور اس امت علماء میں پیدا ہونے کا فخر عظیم ہمیں عنایت فرمایا اور مزید اس کا اکبر سے پایا ہمیں انتہا اور کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک مہینے کو عطا فرما کر اس میں روزہ رکھنے رات میں تراویح تصاویر گزار کی عنایت فرمائی اور شوال کے مہینے کی ابتدا میں ہم کو عید منانے کا موقع عنایت فرمایا اور تمام اس عید کی خوشی کے تحت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تمام واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ. دوستو آپ تمام جانتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج عید کے دن دیگر عبادات کے علاوہ مزید 2 عبادتوں کو ہم پر واجب قرار دیے ہیں. پہلا، عید کی نماز سے پہلے اپنی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہم پر اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے. اور اسی طرح شکرانے کے طور پر عید کی خوشیاں عطا فرمانے کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرنا ہم پر واجب قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے بندے دائمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بن کے رہیں. عام طور پر دیکھا گیا کہ دنیا کی جب خوشیاں آتی ہیں تو چھٹی دے دی جاتی ہے. اب ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان گزر گیا اب چلو چھٹی ہے، فری ہو گئے ہیں، آزاد ہو گئے. دوستو ایسا ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ جب رمضان المبارک کے پورے ایام مکمل کر لیے، اس کی گنتی اس کی تعداد مکمل کر لیے تو خوشیاں مناؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نمازوں کو چھوڑ کر کے خوشیاں مناؤ، اللہ کی نافرمانی اختیار کر کے خوشیاں مناؤ، بلکہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنے خوشیاں منانے کا ہم کو ایک کانسیپٹ دیا گیا. اسی لیے عید کے دن 2 مزید عبادتوں کو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر دیا، واجب قرار دے دیا. اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خود سے وابستہ رکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ. بزرگوں دوستو، آج کے دن اللہ
تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو ہم پر واجب کیا ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے جو اپنے پاس اسباب خانہ داری کے علاوہ کچھ زائد ایکسٹرا چیزیں رکھتا ہے اور جس کی مالیت کم سے کم 42.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو تو وہ اپنی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا پر لازم ہے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ بھی صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اس کے مال پر، مالک نصاب پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے ایسا نہیں ہے۔ کم سے کم 42.5 تولے چاندی کی قیمت کے مماثل اس کے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، اسباب خانہ داری کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ایکسٹرا جس کو زائد کہتے ہیں وہ آ جائے عید کے دن، تب اس پر واجب ہو جاتا ہے اپنی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا۔ تو ایک بندے کے لیے اپنی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا فتاوی نظامیہ کے تحت جو ان کی تحقیق ہے، آدھا سا گیہوں اور 1 سا کھجور منقع یعنی کشمش یعنی جو اپنی جانب سے اللہ کی راہ میں نکالنا ہے۔ آدھا سا گیہوں کی جو مقدار آج کل کے ناپ تول کے مطابق نظامیہ کی تحقیق یہ ہے کہ کم سے کم 1.5 کلو ہوتا ہے، اور شمالی ہند کے علماء کی تحقیق 2.25 کلو، اور بریلوی علماء کی تحقیق ہے کم سے کم 2 کلو۔ تو آپ ان میں سے کسی ایک کا آپ قبول کر سکتے ہیں، چاہے آپ جامع نظامیہ، چونکہ یہاں دکن میں مشہور و معروف ترین درسگاہ نظامیہ جو ہے، جامعہ جو ہے، یونیورسٹی جو ہے اسلام کی دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے، تو اس کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کے فتاوے کو ہم قبول کرتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ 1.5 کلو گیہوں نکالے۔ اس سے بہتر علماء فرماتے ہیں کہ اس کا آٹا نکالے، اس سے بہتر یہ کہ اس کی قیمت ادا کریں۔ اوسط طبقے کے لوگ یہ ادا کر سکتے ہیں، جو مالدار طبقہ ہے ان کو چاہیے کہ کھجور نکالیں۔ کھجور کی مقدار نظامیہ کے مطابق 3 کلو، کم و بیش 3 کلو ہوتی ہے، تو اس کی قیمت ادا کریں۔ احناف کے نزدیک قیمت ادا کرنا بہتر ہے۔ جو حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں ان کے نزدیک اس کی قیمت ادا کرنا، چونکہ فطرے کی حکمت 2 حکمتیں، فطرہ ادا کرنے کی 2 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ امت میں جو غربا ہیں، جو محتاج ہیں، جو مجبور ہیں، جو مسکین ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ حکمت ہے فطرے کی ایک حکمت۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے دوران روزوں میں جو ہمارے جانب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے، ان کوتاہیوں کو، خامیاں، غلطیوں کو دور کرنے کے لیے فطرہ ضروری ہو جاتا ہے۔ فطرہ جب بندہ ادا کرتا ہے، اس کے روزوں میں جو خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بن جاتا ہے۔ جس طرح نماز میں کسی واجب کو ترک کرنے پر نماز کے آخر میں اس کو سجدے سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے، سجدے سہو کرنے سے اس کی نماز کی جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں نماز کے دوران جو ہوئی وہ معاف ہو جاتی ہیں، وہ نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزوں میں جو خامیاں، غلطیاں ہوتی ہیں، فطرے کے ذریعے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ تو 2 حکمتیں فطرہ ادا کرنے اور فطرے کے تعلق سے احادیث شریفہ میں جو آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فطرہ عطا نہیں کرتا، جس پر فطرہ واجب ہے، تو اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتے، اللہ تک نہیں پہنچتے۔ جب روزے نہیں پہنچتے تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو فطرے میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو اس میں فراغ دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جانب سے فطرہ نکالیں۔ اور فطرہ کس کو دینا ہے؟ صدقہ فطر کس کو ادا دینا ہے؟
تو اس کے لیے یہ ہے کہ اصول جو ہوتے ہیں اور فروع اور سعادات کو چھوڑ کر کے باقی جو قریبی رشتہ داروں میں جو محتاج ہیں جو مجبور ہیں ان کو فطرہ اپنی جانب سے ادا کر سکتے ہیں۔ اصول یعنی ہماری اصل جن سے ہم ہیں، ہمارے ماں باپ، دادا پردادا، نانا نانی، یہ ہمارے اصل ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری ہم پر ہے، اسی لیے ہم ان کو فطرہ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمارے فروع جو ہم سے ہوئے ہیں، ہماری اولاد، اولاد کی اولاد، پوتا پوتی، نانا ناتی پوتی، آخر تک، یہ ان کی ذمہ داری، ان کی پرورش کی ذمہ داری ہم پر ہے، لہذا ان کو فطرہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور سادات جو سید گھرانہ ہے، حضور کا جو خاندان ہے، ان کو زکوٰۃ فطرہ نہیں ادا کر سکتے، ان کو اچھے مال سے ان کی خدمت کرنا، تحفے تحائف ان کو پیش کرنا، اس طرح ان کی خدمت کرنا، ہدیے ان کو پیش کرنا دوسرے مال سے۔ اور بیوی اپنے شوہر کو فطرہ نہیں دے سکتی، شوہر اپنے بیوی کو فطرہ نہیں دے سکتا۔ اور فطرہ ہر مسلمان پر واجب ہے، جو ابھی جیسے میں نے کہا 42.5 تولے چاندی کے مماثل اگر اس کے پاس عید کے دن ہی نماز سے پہلے آ جاتا ہے، ایکسٹرا زائد چیزیں، صرف پیسے ہی نہیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کی ضرورت اسباب خانہ داری یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک بائک ضروری ہے، تو ایک بائک کے علاوہ آپ 2 بائک رکھے ہوئے ہیں، 2 گاڑیاں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک فیملی کے لیے 5-6 افراد کی فیملی کے لیے ایک کار ضروری ہے اسباب خانہ داری کے لیے، اس کے علاوہ اور ایک کار رکھے ہیں۔ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ایک گھر آپ کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ آپ 2-3 گھر رکھے ہوئے ہیں، کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو یہ زائد مال کہلاتا ہے، یہ ایکسٹرا کہلاتا ہے اسباب خانہ داری سے۔ اسی طرح آپ کا لباس ہے، آپ کے جوڑے ہیں، دعوت کے لیے الگ جوڑے ہوتے ہیں، ولیمے شادی وغیرہ کے لیے، روزانہ پہننے کے لیے الگ جوڑے ہوتے ہیں، 1-2 کافی ہے، دعوت کے لیے 2-4 کافی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس 10-20 جوڑے رکھتے ہیں، ایکسٹرا رکھتے ہیں، تو یہ تمام زائد میں آ جاتا ہے۔ اس کی مالیت 42.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے۔ اس حساب سے اوسط گھرانوں میں تقریباً لوگ اپنا اپنا جائزہ لیتے ہیں، تو ہر کسی پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ علم ہم کو نہیں تھا، 15 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، تو جب علم آ گیا تب وہ کتنے سال یہ جانچ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ حساب لے لینا چاہیے کہ میں کتنے سال فطرہ دیے بغیر ایسے عید کو گزار دیا، اب بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ فطرے کا وقت عید کی نماز سے پہلے ہے، لیکن تا عمر تک وہ رہے گا، ساخط نہیں ہوگا، اس کے ذمے سے نہیں ہٹے گا۔ تو زندگی بھر اگر ہم کو 10 فطرے دینا ہے، بھول گئے یا علم نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں ادا کرے، تو وہ تمام حساب کر کے فطرہ ادا کر دے گا۔ تو فطرے کے لیے جو حقدار، سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ باپ کے خاندان کے ہیں، یعنی باپ کے رشتہ دار جو ہیں، یعنی اگر اس کے بھائیاں ہیں، بہناں ہیں جو الگ رہ رہے ہیں، کمبائنڈ فیملی میں نہیں ہے، جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے، الگ چولہے ہیں، الگ وہ کما رہے ہیں، جما رہے ہیں، سارے الگ ہیں، تو اگر وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کو فطرہ ادا کر سکتے۔ اسی طرح باپ کے رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق چچا کا ہوتا ہے، تایا کا ہوتا ہے، پھپھو کا ہوتا ہے، ان کی اولاد کا ہوتا ہے۔ ان میں کوئی محتاج نہیں ہے، تو پھر ماں کے خاندان کی طرف کو دیکھنا ہے، ماں کے خاندان کی طرف خالہ ہے، ماموں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ پہلے حقدار زکوٰۃ کے، فطرے کے، آپ کے خود کے خاندان کے محتاج رشتہ دار ہیں، ان کو ادا کریں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، میں آپ کے سامنے تفصیلاً بات رکھی۔ اب اس کے بعد جو 2 رکعت نماز واجب ہے عید الفطر کی، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے آج واجب کرا دیا۔ تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، نیت یہ ہے کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ میرے طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کی یہ نیت ہے۔ تو دوستوں یہ واجب عبادتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں مختصراً عرض کیا۔ آج عید کا دن ہے، آج محاسبے کا دن ہے، آج خوشیاں منانے کا بھی دن ہے،
اور اپنا حساب و کتاب کرنے کا بھی دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا حساب لیے جانے سے پہلے اپنا خود کا حساب آپ کر لو، حساب لیے جانے سے پہلے اپنا آپ حساب کر لو۔ ہم نے رمضان کو گزارا، آج ہمارے لیے حساب کا دن ہے، عید کا دن بھی ہے، حساب کا دن بھی ہے، تو ہم حساب کر لینا چاہیے کہ رمضان کو ہم نے کیسے گزارا۔ آیا ہم نے رمضان کو پا کر کے، روزے رکھ کر کے، تراویح تسابیح تہجد ادا کر کے، تلاوت قرآن ادا کر کے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو کر کے ہم نے رمضان کا مقصد کو حاصل کیا نہیں کیا، یہ ہم محاسبہ کرنا۔ رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کی خشیت کو اپنے دلوں میں جاگزی کر کے باقی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ ایسا نہیں کہ افطار کے کام میں، اس کے تگ و دو میں، اس کے انتظام میں، اہتمام میں آدھا دن گزار دے روزے کی حالت میں، اور جب روزہ افطار کر لیے اب سحر کے انتظام میں آدھی رات اس میں کھپا دیے۔ اسی طرح رمضان کے لیل و نہار ہم نے گزار دیا، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، آج رونے کا دن ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا۔ کہ رمضان تو آیا ہم کو اللہ کا متقی بندہ بنانے کے لیے، ہمارے اندر خشیت خداوندی کو جاگزی کرنے کے لیے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 20 سال سے رمضان کو پائے ہیں، کوئی 15 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 5 سال سے، متقی نہیں بن رہا۔ رمضان کے بعد وہی ہماری کیفیت بن جا رہی ہے، جیسے رمضان سے پہلے ہم نمازوں کی طرف نہیں جاتے، تلاوت قرآن کی طرف، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والی جو کیفیت ہے اس کی طرف نہیں جاتے، تو رمضان کے بعد بھی ایسے ہی بن جا رہے ہیں۔ تو رمضان آ کر کے ہم کو بددعا کر کے یہ ہم کیا لینا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نعمتیں حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا، اس کو غنیمت نہیں جان کر کے اس کو پسند ڈال دیے، تو یہ بددعا کے اس کا ہم بن جاتے ہیں کہ ایک ایسی بددعا ہے، کیسے بڑے مقرب فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کی دعا، اور اس دعا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے محبوب نبی رسول بندے ہیں، ان کی آمین کی مہر لگ گئی تو بددعا تو ہمارے متقی بن گئے نہیں بن گئے، ہم اس کے لیے ہمارا حساب کرنا ہے۔ تو متقی بندے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے اللہ کیا سمجھتے ہیں، رسول اللہ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیفیت اس نے بتائی۔ ہماری کیفیت کیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ متقی بندے کی یہی کیفیت ہے کہ میرا رب میرے رسول کیا کہیں گے، میرا رب میرے رسول کیا سمجھنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہماری زندگی میں یہ آ جانا، ہر عمل کرنے سے پہلے میرا رب کیا کہے گا، میرے رسول کیا کہیں گے۔ اور جیسے کہ روزے کے دوران ہماری کیفیت ہے، وہ دائمی کیفیت ہماری بن جانا کہ روزے کے دوران بندہ وضو کرتے کرتے اس کو موقع آتا ہے ایک قطرہ، ایک گھٹ الگ سے کسی پانی دے سکتا ہے، تو مجال ہے کہ ایک قطرے کو الگ سے دے دے، کیوں کہ اس کو اللہ دے۔ لوگ نہیں دیکھ رہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی نظر ظاہر پر ان کی نظر دکھتی ہے، لیکن اللہ کی نظر ہمارے باطن پر دکھتی ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ڈر سے یہ سچے سے یہ اطراف الگ سے دکھتے ہیں، چار دیواری کے درمیان جا کر کے 2-4 لقمے وہ لے سکتا ہے لیکن ہرگز نہیں کرتا۔ تو یہ کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو 11 مہینوں میں برقرار رکھنے کے لیے رمضان کا کوئی بناتا ہے۔ ہمیشہ اس کی نظر میں یہ رہنا، میں اللہ کی نظر میں، اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اے بندے تو نہیں جانتا کہ میں ہر آن تجھ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی نظر کیسی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ کالی رات کالے چٹان پر کالی سورج کی جو چلتی ہے اس کی چال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ تو اللہ کی نظروں میں گویا ہم ہیں۔ تو جب یہ احساس ہمارے اندر جاگ جائے گا کہ اللہ کی نظروں کے سامنے ہو، جیسے مثال کے طور پر کہیں وہاں لکھا ہوا رہتا ہے، دعا کے اندر سرویلنس اور CCTV کیمرہ جو لکھا ہوا رہتا ہے، وہ دیکھ چمک جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، کچھ بھی حد تک چلتا کہ
یہ یقین ہمارے اندر آ گیا، بہت ساری برائیوں سے، برے حرکتوں سے ہم بچ جاتے ہو کیمرے کو دیکھ کر کے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر آن دیکھ رہا ہے، چار دیواریوں میں ہم چھپ کے رہتے ہیں تو اس میں بھی دیکھتا ہے، جنتوں میں رہتے ہیں تو اللہ دیکھتا ہے، خلوتوں میں رہتے ہیں تو اللہ دیکھتا ہے، تو یہ کیفیت ہمارے اندر جاگزی کر دے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ بتا تو 12 برس کے 12 مہینے ہمارے من کو تعلیم رہنا، کبھی جا کر کے ہم تکلیف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کہیں کہ زمانہ کو سنے، زمانہ توجہ کو عمل کرنے کے لیے کوشش فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کئی انسان کے لیے فرمائیں، واہ اللہ